زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. حضرات محترم، ہماری جو بحث ہے وہ اس سورہ مبارکہ یاسین کے جو مطالب ہیں ان میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. پہلے تو یعنی حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ سے خطاب کیا گیا. یاسین حضرت کے القابات میں سے ایک لقب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کے اس بات کو بیان کیا، یعنی قرآن کریم جو ہے مابعد کی جو آنے والا بیان ہے اس کی حقانیت پر ایک دلیل کے طور پہ اس کو لایا گیا کہ آپ ہمارے پیغامبران میں سے ایک پیغامبر ہیں. یعنی جو کچھ بھی حضرت کی جانب سے میسج کنوے کیا جائے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. جیسے کہ بارے میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز بھی میرا رسول آپ کو دے اسے لے لیں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزیں بیان فرمائیں. قرآن حکیم کو دلیل کے طور پہ قسم اس کی کھائی گئی اور اس کو دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا. پہلی چیز ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ہمارے پیغامبران میں سے پیغامبر ہیں. اور دوسرا ہے کہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں. یعنی آپ کی سیرت اور آپ کا کردار جو ہے یہی اس کی تفصیلات ہی اصل میں صراط مستقیم ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن حکیم ہے اس کو نازل کیا گیا ہے عزیز و رحیم پروردگار کی جانب سے، اور اس کے نزول کی جو مقصدیت اور غرض و غایت ہے وہ ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ اس کے ذریعے سے انذار کیا جا سکے ان لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. فہم غافلون، اور اس انذار نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ ایک پرابلم میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ چیز ہے غفلت جو ہے. یہ ہماری گفتگو اس سے پرابلم کے بارے میں کہ غفلت کیا چیز ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس چیز کے لیے کہ غفلت کی علائم کیا. یہ ایک معنوی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کو، فرد کو بھی اس میں، یعنی افراد بھی مبتلا ہوتے ہیں اور قومیں بھی اس پرابلم میں چلی جاتی ہیں. تو غفلت ایک بیماری ہے. اس کے علائم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اس لیے عرض کیے تھے اس کو اس تفصیل کے ساتھ کہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں مبتلا ہیں. اگر ہم غفلت میں مبتلا ہیں تو یہ مابعد آنے والی جو بحث ہے، جو کچھ بھی ساری باتیں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے ہی لیے ہیں. ساری باتیں جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھو تو یعنی اس میں آپ غور کریں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مقام آئے گا جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہوگا. فرماتے ہیں وہاں پہ ٹھہر جائیں اور اس کے پیچھے دیکھیں. وہاں اس سے جہاں عذاب کا ذکر ہوگا اس سے پہلے کی آیات میں کسی قوم کا یا کسی فرد کا ذکر ہوگا اور ان کے کسی کردار کا ذکر ہوگا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا. فرماتے ہیں اس کردار پہ غور کرو جس کی وجہ سے وہ عذاب آیا،
دیکھو کہیں وہ کردار جو ہے تمہارے اندر تو نہیں پایا جاتا۔ فرماتے ہیں اگر وہ کردار تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، کہ دیکھو ما قبل یہ افراد ہو گزرے ہیں یا قومیں ہو گزری ہیں، انہوں نے ان کا یہ کردار تھا، یہ اخلاقی نقائص ان میں یہ پائے جاتے تھے، جس وجہ سے ان پر عذاب ہم نے وارد کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالی ہم سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضرات اگر آپ نے اسی راستے پر چلے تو آپ کو بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ عذاب آپ پر بھی وارد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی سنتوں کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو غفلت کی بیماری کے علائم جو ہیں وہ اس لیے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے یہ اس میں کہ جناب ہم نے کوئی لیکچر دینا ہے یا ہم نے کوئی اس مسئلے میں بحث کرنی ہے کسی سے جا کے، بلکہ مطلوب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھی۔ اگر غفلت کی بیماری کے علائم جو علامات جو ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی اہل غفلت ہیں، غافلون جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہم لوگ ہی اصل میں ہیں۔ یعنی وہ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کی تو مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک اصولی مسئلہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جب انظار جو ہے ایک انسان جو ہے یا فرد یا کسی قوم کو ریگولرلی نہیں کیا جائے گا تو وہ غفلت کی بیماری میں ضرور چلا جائے گا اس چیز کے لیے۔ پھر انظار کیا چیز ہے اس پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انظار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے اس سے ڈرانا، اس چیز کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اسی بشیرا و نذیرا، ان کو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ وہ جائیں اور مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو بتائیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چلے گا تو اس کے نتیجے اس کو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو مفادات ہیں، جو ثواب ہے، جو اللہ کی رضا کی جنت ہے، ان کے بارے میں بشارت دیں۔ اور جو لوگ یعنی اللہ کی نافرمانی کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو وارد ہونے والا عذاب ہے اس سے ڈرائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ دو راستے آپ کے سامنے ہیں، ان ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ شاکرن فرما برداری کا راستہ، لئن شکرتم اگر آپ شکر نعمت کریں گے، ہمارے بتائے ہوئے دستور پہ چلیں گے، لازیدنکم ہم آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور لیکن اگر آپ کفران کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان عذابی لشدید۔ یہ ازیدنکم کیا چیز ہے، اس کی بشارت دیں لوگوں کو۔ کفران کیا چیز ہے اور کفران کے نتیجے میں ان عذابی لشدید کیا چیز ہے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ اس کی غرض و غایت ہے اس پورے نظام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کلام کو نازل، تنزیل العزیز الرحیم، اس کو نازل کیا ہم نے عزیز و رحیم پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہیں۔ جو بھی فرد کسی زمانے کا ہو، کسی رنگ، نسل، زبان، علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی شخص جو ہے جو یعنی اس کو اگر وہ انظار کا ریگولرلی انٹیک نہیں لے گا، جو میں نے نمک کی آپ کو مثال دی تھی، تو وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکے گا۔ اب یہ انظار کا انٹیک جو ہے یہ کہاں سے ملتا ہے، اس کا ایک جو مین سورس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہم نے اس کلام کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ انذار کیا جا سکے لوگوں کو، تاکہ وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ الہی نظام کے اندر اس سے ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا چاہتے ہیں اسے، تو دنیا کے جو بھی امکانات ہیں، دنیا کے جو بھی نظام ہے، وہ اس کے اندر وقتی طور پہ تو آپ اسے ڈرا سکتے ہیں یا پابند کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی وہ ان دنیا کے جو امکانات ہیں، جو پریشر ہے، دنیا کا دباؤ ہے، اس سے باہر نکلے گا، اگر وہ قلبی طور پہ کنونس نہیں تو پھر دوبارہ وہی کام کرے گا جا کے۔
لیکن اگر ایک انسان سمجھ جائے اس چیز کو، یقین پیدا کر لے کہ یہ مجھے ایک دن لوٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں جوانی کہاں صرف کر کے آیا ہوں، اس بات کا یقین ہو تو پھر انسان خود یہ یقین انسان کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین جو ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جمال کا یقین جو ہے وہ انسان کو اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس میں موٹیویشن پیدا کرتا ہے، انسپائریشن دیتا ہے اسے آگے۔ تو اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے، اس چیز کے لیے۔ تو جلال پروردگار جو ہے یعنی اس کا جو اس کا انظار کیا جاتا ہے وہ ریگولرلی، اگر انسان اس کا انٹیک نہیں لے گا، جیسے کھانے میں انسان نمک لیتا ہے تو یہ چیز جو ہے بر صغیر میں عام طور پہ رواج جو ہے وہ نمک اور مرچ جو ہے وہ صرف یہاں کی یعنی ایک ہماری علاقائی ایک یعنی جنس ہے جو کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا، لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو نمک استعمال نہ کرتی ہو۔ نمک جو ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر جو فسادات مختلف قسم کے یعنی کھانا کھانے کے نتیجے میں مختلف قسم کے جو فساد پیدا ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے تیزاب اور وہ اس کو آ کے نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اسی واسطے آپ نے حضرت کا فرمان سنا ہوگا علماء کرام سے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک چکھو اور کھانے کے اختتام پہ پھر ایک مرتبہ نمک چکھو، یعنی کہ اگرچہ کہ کھانا لیکن اگر کسی کے کھانے میں وہ نمک نہیں ہے تو پھر بھی آداب دسترخوان میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ نمک چکھنا چاہیے، تاکہ انسان حضرت فرمایا پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے انسان نجات حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے انظار بھی اسی طرح سے نفس کی سرکشی جو ہے اس کو اگر انسان نے کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ انسان جو ہے وہ اس انظار کا انٹیک جو ہے اس کو لیا جائے اس چیز کے لیے۔ اب جو چیز ہے آخری وہ یہ ہے آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے انٹیک لینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے مختلف سورسز ہیں، سب سے مؤثر ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے خود قرآن کریم، لیکن قرآن کریم میں رہنمائی بھی کی ہے اس چیز کے حوالے سے مختلف چیزیں، ان میں سے جو یعنی جو چنیدہ یا بڑے بڑے منابع ہیں ان کے بارے میں عرض کروں، پھر طریقہ کار بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، وہ قرآن کریم کے دسترخوان پہ آئے اور قرآن کریم سے انظار کا انٹیک لے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، صرف پڑھ لینے سے یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ایک باقاعدہ پوری ایک روحانی سائنس ہے۔ اس پروسیس سے ہم اپنے آپ کو گزاریں گے تو جو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز قرآن کریم کے دسترخوان پہ نہیں آتا اور قرآن کریم سے 20 سے 30 آیات کا انٹیک غور و فکر کے ساتھ نہیں لیتا، لو کننا نسمع او ناقلو، وہ اگر اس میں غور و فکر کا انٹیک نہیں لیتا اس میں سے، تو فرماتے وہ اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ یہ تو آئیڈیل ہے اگر انسان کر لے تو، کہ اس کے اندر وہ یعنی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے کہ وہ خود اس کو ایکسٹریکٹ کرے اس میں سے اس چیز کو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ایک آلٹرنیٹو، جیسے کہ فرمایا کہ یا تو خود مجتہد بنو، یعنی خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ قرآن سے اور سیرت معصومین علیہ السلام سے انسان منشأ خدا و رسول کو ایکسٹریکٹ کر سکے، نکال سکے اس میں سے، اور خود اپنے یقین کی منزل پر ہو اور اس یعنی اللہ کے فرمان کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے۔ یہ تو آئیڈیل ہے۔ اگر یہ نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرو، جیسے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ مجتہد بنیں، اگر وہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے تو پھر آپ تقلید کریں کسی کی، یعنی کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت جو ہے وہ، کیونکہ وہ کام جو ہم نہیں کر پا رہے وہ اس کو جیسے کہ ایک آدمی ہے اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے
وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جائے بازار میں، وہاں سے یعنی گوشت اور سبزی اور نمک اور مرچ اور تیل سب چیز لے کے آئے، آٹا لے کے آئے اور خود کھانا تیار کرے اپنے لیے، اور روٹی بھی بنائے اور سالن بھی بنائے اور پھر کھانا کھا لے، تو یہ ایک یعنی، لیکن اگر اس کے پاس یہ امکانات نہیں ہیں، فرصت نہیں ہے، یا اس کے پاس یہ، تو پھر اس کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں تیار کھانا موجود ہے اس کو وہاں جائے اور وہاں سے کھانا لے لے، یعنی چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو یا کسی ہوٹل کی شکل میں ہو، وہاں جائے اور جا کے کھانا تیار شدہ لے لے، مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہے یہ چیز کہ یا تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اس چیز کے لیے جو شریعت ہر چیز کے لیے ہر وقت تقاضا کر رہی ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ کسی عالم، مولا فرماتے ہیں کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرو، وہ جو ہے وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے اس آپ کے لیے روحانی کھانا تیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے انظار کا بھی، یعنی اس کے جلال کے حوالے سے بھی اور اس کے جمال کے حوالے سے بھی، اور اس کی گفتگو کے ذریعے سے اس کی صحبت میں جا کے انسان اس کا انٹیک لے سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ امیر المومنین کی نصیحت ہے یہ باقاعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کو چاہیے کہ ان کی صحبت میں پھر جائیں جا کے، اور قرآن کریم چیز کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے جو کہ یعنی کی جا اور جو بڑی ایفیکٹو ہے، یعنی ایک تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، تیسرے جس پر ائمہ نے بہت زور دیا اور قرآن کریم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، وہ ہے کہ موت کی یاد جو ہے اس کا انٹیک لو، یعنی جو یہ آپریشنل اسٹریٹجی کے اندر جا کے یہ بات ہے کہ قرآن کے موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو اس لحاظ سے انظار کے حوالے سے بہت افیکٹو کہا کہ جنازوں میں شرکت کیا کرو، اور تشییع جنازہ میں شرکت کرو، تدفین میں شرکت کرو، قبور کی زیارت کے لیے جاتے رہا کرو، یہ سارے احکامات جو ہیں ان کا ایک پوائنٹ مرکزی نقطہ ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ موت کی یاد کیا، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین جو ہے اس کا انٹیک لو، یاد موت کی یاد کی دوا یا ان مقامات پر ملتی ہے اس چیز کے لیے، یا ایسی محافل میں شرکت کرو۔ یہ جو فرش عزائے حسین ہے، یہ ہم نے اس کی شکل بدل دی ہوئی ہے بنیادی طور، ورنہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ موت کی یاد کی دوا یہاں دی جائے، لوگوں کو موت کا تذکرہ کیا جائے کثرت کے ساتھ، تاکہ انسان موت کی یاد جو ہے وہ اصل میں انظار ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان خود جو ہے یعنی اس سے قرآن کریم پہ آئے کہ دسترخوان پہ خود اس کا اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا گیا، موت ہے، جہنم ہے، عذاب ہیں، ان کے بارے میں عالم ربانی کے پاس یہ ساری چیز تیار شدہ حالت میں موجود ہے، وہ اپنی صحبت سے، اپنی گفتگو سے آپ کو ساری چیزیں اس میں سے سمجھا دے گا۔ اور کام جو ہے انسان یعنی اپنے برادر مومن اگر انتقال کر جائے اس کا غسل میت، اس کو غسل دو، وہاں سے موت کی یاد کی دوا ملتی ہے۔ میں نے پوری تفصیل سے باتیں سمجھائی ہیں یہ۔ میں تشییع جنازہ میں جب جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جاتے اس کو کہتے ہیں تشییع جنازہ میں، اس کی تدفین میں شرکت کرو، اس کو کفن دینے کی کوشش کرو، اور پھر تشییع جنازہ اور تدفین کے لیے جو تفصیلات اس میں ساری، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے انسان کو موت کی یاد کی دوا ملتی ہے اور موت کی یاد کے انظار ہے یہ۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں اس وقت سود مند ہوں گی کہ جب انسان کو اس ذات کی معرفت ہوگی جس نے یہ سارا نظام بنایا، الا یعلم من خلق۔
معرفت انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اس کے قائم کردہ نظام کی اس کے معرفت نہیں تو انسان کبھی بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرے گا۔ آگے جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر انسان اس غفلت کی کیفیت میں چلا جائے، غفلت کی بیماری میں، تو اس کے سامنے آپ کچھ بھی کرتے رہیں چاہے پھر وہ جو اگر غفلت کی بیماری کا وہ علاج نہیں کرتا، اور غفلت کی بیماری کا علاج جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کا انظار، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین۔ جس انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے اسے کچھ نہیں، کوئی نہیں سمجھا سکتا، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یعنی اگر یہ پروجیکٹ کو یہ شکل بنا دی جائے کہ ایک فرد ہے، ایک فرد ہو اور 1,24,000 انبیاء کام کرنے والے ہوں، اور ان سے کہا جائے اس ایک آدمی کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اور وہ کہا جی میں نے عقل سے کام نہیں لینا، اور وہ اس اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں، آپ اسے 1,24,000 انبیاء کوشش کر کے دیکھ لیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رہبر معظم تو یعنی ان کے پاس وہ مقام اور رتبہ نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے یا ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اکٹھے کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ پروجیکٹ صرف یہ ہے، کام یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، یہ اس کی آپ نے اصلاح کرنی ہے کہ یہ عملی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے گریز کرے اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چلے، اور وہ آدمی اعلان کر دے جی میں نے عقل سے کام نہیں لینا، اور اس کے پاس عقل سے کام نہ لینے کے نتیجے میں اللہ کی معرفت نہیں، آپ نے اس ایک فرد کی اصلاح نہیں ہو سکتی، سب کوشش کر کے دیکھنا چاہیے۔ یہ آگے بحث آ رہی ہے، پڑھیں گے اس سے کچھ میں سے دیکھیں۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے لیے یہ شرط ہے، پہلے یہ ساری یہ اصل میں وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکا اس وقت، پہلے یہ چیز جو ہے کہ یعنی وہ آدمی جس نے اس کا علاج کرنا ہے وہ اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کس کے پیغامبر ہیں، قرآن حکیم کیا چیز ہے۔ جب وہ انسان پہلے سے اس کے پاس یہ آگاہی ہو، پھر اس کو انظار کیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ ہو جائے گا کہ جو پہلے اس بات پہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اللہ ہے، اللہ ایک حی و قیوم پروردگار ہے، اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق و مالک و حاکم ہے، اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، مجھے لوٹ کے اس کی طرف اس کو اگر انظار کیا جائے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ غفلت کی بیماری سے نکل جائے گا۔ جس آدمی کے پاس یہ چیز، یہ معرفت اس کے پاس نہیں، آپ اس کے سامنے کتنی بالکل اسی طرح سے بھینس کے آگے بین بجانا، آپ اس کے سامنے کچھ بھی باتیں کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے مسلمان یہ جو معاشرے ہیں اس وقت کے، یہاں یہی مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ آپ کتنی ہزار مجالس انہیں سناتے رہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے قلوب اس یقین سے جو ایمان نہیں ہے، تو اس واسطے وہ بات ان پر جا کے اثر نہیں کرتی۔ یہ عزیزان کل انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ چیز کو کہ جس وقت یعنی اگر کوئی آدمی غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا انظار کرنے والے اس کے غفلت کی بیماری اپنے کیا نتائج لے کے آتی ہے اور کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ یہ آگے کی آیات اس مسئلے پر بات کر رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔